ہمارے ایک پیر صاحب تھے تو کہنے لگے میرے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا حضرت کتاب پڑھو، دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کے لیے اور ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے. یہ ٹرم سنی ہے تو صحیح پہلے نہیں سنی یار، پیروں کو گئے نہیں ہو. کتاب پڑھو نا مطلب یہ ہے کہ کتاب دیکھو کہ مینو کی ہے. ہوں سمجھ آئے گا اس کے حضرت کو کتاب پڑھو دیکھو میں نے کوئی پرابلم ہے دسو. تو کہنے لگے ہمارے روز کا معمول ہے، ظاہر ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی شعروں کی، میں نے وہی کھولی. ہوتے تو فنکار ہیں. کھول کے تو میں نے کہا کتاب کہندی ہے کہ تیری اولاد بڑی بدتمیز ہے. بالکل 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 صحیح، 100% صحیح، بالکل صحیح، بہت بدتمیز ہے. کتاب کہندی ہے تیری بیوی بہت منہ زور ہے. بالکل حضرت، بالکل یہی گل ہے. کتاب کہندی ہے تیرا بزنس صحیح نہیں چل رہا. ہاں اسے واسطے تو آیا حضرت. اس طرح بتاتا گیا. کہنے لگا حضرت تعویذ دیو. میں نے کہا تعویذ دوں گا لیکن تعویذ کی ایک قیمت ہے. دسو جی پیسے مجھے دسو. انہوں نے کہا نہیں پیسے ایسی کی بات نہیں. مجھے جو پیر نے تعویذ دیا اس نے بتایا جس کو یہ تعویذ دو گے اس تعویذ کی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ 40 دن تک تمہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی. کہنے لگے حضرت وہ مسلمان تھا. جو ہی یہ میں نے کہا نا تو یوں لگا میں نے اس کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی. بالکل رنگ پیلا پڑ گیا. کہنے لگا حضرت فیس ڈبل چاہیے کی نو تو کوئی نرمی کرو. یہ بہت ہی گل ہے. میں کہا بھائی فیس کا مطلب نہیں ہے. کہنے لگا حضرت 3 گنا چاہیے کی نو. یہ نرمی کرو. 40 دن نمازوں تکبیر. حضرت دیکھو بڑا اوکھا کام ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم نے اگر یہ سارے پرابلم جو تیرے گھر میں درست کرنے ہیں تو تجھے 40 دن تک نماز پڑھنی پڑے گی. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بڑا پریشان ہو کے کہتا ہے اچھا العیاذ باللہ العیاذ باللہ. کہتے ہیں نقل کفر نہ باش مسلمان. کہتا ہے اس جانی دے مرنے پھر آخر پڑھنی پیسی. یعنی یوں نہیں، اس جان کے لیے مجھے پڑھنی پڑے گی. العیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ سب سے نیک بننے کا آج ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، نسخہ بتا رہے ہیں. اور یہ نسخہ کسی پیر سے کسی عالم سے نہیں سنا، یہ نسخہ میرے محبوب نبی نے بیان فرمایا. اور سید کونین نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم سب سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، صالح بننا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو. بس صرف ایک جملے میں پوری کتاب کو نچوڑ کر رکھ دینا. یہ میرے محبوب کا کام تھا. کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے بچو. حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام کی طرف قدم بڑھانے سے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے. تم ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں تکن اعبد الناس، تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہو جائے گا. آج نمازیں بھی ہیں
ساتھ جھوٹ بھی ہے. آج چلے بھی ہیں ساتھ سود بھی ہے. آج علماء کی مجلسیں بھی ہیں ساتھ غیبتیں بھی ہیں. وہ نیکی کے، وہ ایمان کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. تقوی نام بنیادی طور پر کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی کبریائی کے جلال کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. آج ہمارے ہاں تسبیح بھی ہے، ٹی وی پہ فلم بھی بےہودہ چل رہی ہے، تسبیح بھی ہے، اور جناب ہم بےہودہ آوارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر آج کی اس بزم میں ہم یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ میں آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، انشاءاللہ میں آج کے بعد حرام نہیں دیکھوں گا، حرام نہیں سنوں گا، حرام کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، تو میرے محبوب کی گارنٹی ہے کہ تو دنیا کا سب سے نیک انسان بن جائے گا. اور پھر یاد رکھو، عظمتوں والے رب نے بڑی عجیب بات فرمائی اپنی کتاب میں. فرمایا میں 2 باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں، 2 تم دو. بس لمبی باتیں میں نہیں کرتا کیونکہ بھول جاتی ہیں لوگوں کو.